اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمستقلین سر الاسرار العلیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الوصول بالوقت و مولا الزمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف و امہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین۔ معزز سامعین، قابل قدر ناظرین، سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی علیہ السلام مدد صاحب العصر والزمان ہم سب کے وارث، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ماشاءاللہ اپنا وقت اللہ کے شکرانوں کے ساتھ گزار رہے ہوں گے، ہر اللہ کی طرف سے دی گئی احسان اور شفقت کا بھرپور انداز میں شکریہ ادا کر رہے ہوں گے، اور یہی حق بنتا ہے روئے زمین پہ رہنے والے انسانوں کا کہ ہر اللہ کی طرف سے دی گئی ہر آسانی، ہر سہولت کا شکریہ ادا کرتے رہے۔ اور صاحبان کمال وہ لوگ ہوتے ہیں جو تکلیف میں بھی خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ ہے سب کے بس کی بات نہیں، لیکن یقیناً صاحبان ایمان کے بس کی بات ضرور ہے کہ اچھا ملے شکریہ خداوند کا، اور اگر اچھا ہمارے مطابق نہ ملے پھر بھی شکریہ۔ یہ اعلیٰ لوگوں کے ضعف کی بات ہوتی ہے۔ یہ امید کرتا ہوں یقیناً انشاءاللہ آپ شکریہ کے ساتھ، شکر گزاری کے ساتھ اللہ کا لمحہ لمحہ شکر ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی کی خوبصورت لمحات کو گزار رہے ہوں گے۔ اور خداوند متعال اسی پروگرام کی مناسبت سے ہم سب کی دعا ہے کہ خداوند متعال جو ہم مانگتے ہیں وہ عطا نہ کر، جو تو دینا چاہتا ہے وہ عطا فرما۔ یقیناً جو تو دینا چاہتا ہے وہ اپنے زمانے کی حجت کا قرب ہے۔ تو ناظرین، قابل قدر سامعین، آپ کو سب کو معلوم ہے کہ جو ہم ٹاپک آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ وہ بہت کریم ہیں، اور یقیناً وہ بہت ہی کریم ہیں، اور ان کی کریمی کا اندازہ لگانا ہمارے بس میں نہیں، ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہم ان کی کریمی کا اندازہ لگائیں وہ کتنے کریم ہیں۔ اس لیے یہ جملہ بہت اچھا لگتا ہے کہ وہ بہت کریم ہیں۔ اگر ہم ان کی کریمی کے کو دیکھنے اور ان کو جانچنے اور ان کو پرکھنے اور ان کی کیلکولیشن پہ لگ جائیں گے، یقین کیجیے ہمیں شاید اندازہ تک نہ ہو۔ اس لیے ہم نہیں سمجھ سکتے ان کی کریمی ہم پہ کتنا زیادہ ہے۔ اور سب سے بڑی کریمی ان کی ہم سب پہ یہ ہے کہ انہوں نے ہم سب کو شیطان کے منہ میں جانے سے بچایا ہوا ہے۔ یہ کوئی معمولی کرم نہیں ان کا، واقعی وہ بہت کریم ہے۔ اس کے علاوہ جو ان کے کرم کے سمندر میں غوطہ ہونے کی کوشش کریں گے تو یہ بحر بے کراں ہے جہاں جس کا کنارہ ممکن ہی نہیں۔ اور اسی لیے اسی امام کا ایک خوبصورت لقب بھی ہے رحمت واسعہ، وسیع رحمت جس کا کوئی کنارہ ہی نہ ہو۔ یہ وہ امام ہیں جن کی ہم سب ریت ہے۔ اور آپ سب کو پتہ ہے جو ٹاپک ہم لے کے چلے ہیں وہ بہت کریم ہے ہمیں۔ وہ ٹاپک ہے ہم سب پہ امام کے حقوق، ہماری گردنوں پہ امام کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اور یقیناً یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر بندے کے ذہن میں ہوتا ہے۔ چلیں جی، آپ نے امام کے بارے میں اتنا بتا دیا، اب یہ بھی بتائیں کرنا کیا ہے۔ تو اسی کرنا کیا ہے کہ ضمن میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ تو کیا کرنا ہے؟ ہماری گردنوں پہ جو حقوق ہیں امام کے، ہم سب کی جو ذمہ داری ہے ان میں ایک بڑی اہم ذمہ داری میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یہ ہماری کتب میں موجود ہے، نجم الثاقب میں یہ باقاعدہ طور پہ لکھی ہوئی بات ہے، اور بھی کتب ہیں ماشاءاللہ جن میں یہ بات لکھی ہے کیا کہ آپ کے نام، خصوصاً آپ کے لقب یعنی قائم اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے تذکرہ کے وقت احترام میں کھڑے ہو جانا اتنا اہم حق ہے ہم سب پہ کہ جب لفظ قائم اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف یہ جو ہی آئے ہمیں کھڑا ہو جانا چاہیے۔ تو اسی ضمن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے، جی امیر المومنین علی پاک بھی تو ہیں نا، ہم ان کے نام پہ کھڑے نہیں ہوتے؟ جی مولا حسن پاک بھی تو ہیں، وہ بھی تو شہزادے ہیں، ہم ان کے نام پہ کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ سردار کربلا بادشاہ بھی ہیں، ہمارے کریم امام ہیں، ہم ان کے نام پہ بھی کھڑے نہیں ہوتے؟ باقی ائمہ بھی ہیں خیر سے، تو ہم کھڑے نہیں ہوتے کیوں امام زمان علیہ السلام کے نام پہ کھڑے ہوتے ہیں؟ بھائی اس کی بہت ساری باتیں، بہت ساری وجوہات، بہت سارے اس کے دلائل ہیں، مگر میں چند ایک آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلی بات، کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ اس وقت کائنات کا، اللہ کا زمین پر، اللہ کی مخلوق میں زمین پر سب سے بڑی ہستی، بزرگوار ہستی امام زمان علیہ السلام ہے۔ یقیناً بڑوں کے احترام میں کھڑا ہونا چھوٹوں کے اوپر لازم ہوتا ہے، کیونکہ حاضر اور موجود بزرگوار ہیں، یہ ہستی حاضر اور موجود بزرگوار ہیں، ان کے احترام میں کھڑا ہونا لازم۔ اور جیسا کہ نماز جمعہ میں خطبے میں جب 11 اماموں کے نام آتے کوئی نہیں کھڑا ہوتا، جو ہی سردار کا نام آ جائے سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک دلیل۔ دوسری بات، ہماری کافی کتب میں یہ بات آج بھی روز روشن کی طرح واضح ہے کہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام
ان کے سامنے جب قائم آل محمد جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا تذکرہ ہوتا تھا معصوم کھڑے ہو جاتے تھے، یعنی 8ویں امام کھڑے ہو گئے، ان کے علاوہ اور معصوم ہیں جو کھڑے ہو جاتے تھے اور یہی فرماتے ہوئے کہ تیرے ظہور سے ہماری آنکھیں کب ٹھنڈی ہوں گی. یعنی ایک سنت آئمہ ہے کہ قائم آل محمد اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے احترام میں کھڑے ہو جانا، یہ بڑا لازم ہے. اور یہ بھی ایک میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں، کوشش کیا کریں کبھی بھی تقابل نہ کیا کریں. یعنی مولا علی علیہ السلام کے نام پہ ہم کھڑے نہیں ہوتے تو قائم کے نام پہ کھڑے ہو جائیں، تقابل نہ کیا کریں. تقابل مناسب نہیں. یہ ذوات مقدسہ ایک ہے، یہ پھیلیں تو 14 ہیں، سمٹے تو ایک ہیں. یقیناً اس دور میں جو علی کا چہرہ ہے، جو حسن کا خوبصورت پن ہے، جو حسین کا کریم پن ہے، وہ امام مہدی میں جمع ہے. یعنی 11 ائمہ کی دستار کے اس دور میں اکلوتے وارث ہیں. اور شاید آپ کو یہ بھی یاد ہو کہ ایک دفعہ میں نے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ جس کے سر پہ دستار ہوتی ہے وہ وارث ہوتا ہے. اس وقت 11 ائمہ کے وارث صاحب و زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف ہے. تو یقیناً آج بھی کوئی وارث اس وقت زمین کا ہے، آسمان کا ہے، کربلا کا ہے، کاظمین کا ہے، نجف کا ہے، سامرا کا ہے، مکہ کا ہے، مدینہ کا ہے، کائنات کے چپے چپے کا کوئی وارث ہے تو وہ یہی صاحب ہے، وہی شہنشاہ معظم اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف ہے. تو ان کے احترام میں کھڑے ہونا تو کوئی ایسی بات نہیں، یہ ہمارے اوپر لازم ہے. تو کوشش کیا کریں، یہ ثابت کیا کریں اپنی محافل میں، اپنے ذکر میں، جب بھی سرکار کا نام آئے کھڑے ہو جایا کریں. یہ احترام ہے تاکہ دنیا کو پتہ چلے ہمارا آنے والا سردار کس مقام و کس فضیلت کا مالک ہے. کیونکہ ہر ایک کے احترام میں تو بندہ نہیں کھڑا ہوتا. عام بندہ ہمارے گھروں میں کوئی آ جائے، کوئی بڑا آدمی آ جائے، جن کو ہم بڑا سمجھتے ہیں، ہم ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر ہم ایک عام بندے کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو کائنات کا یہ خاص شہزادہ ہے، یہ کائنات کی خاص ہستی ہے، تو ان کے احترام میں کھڑے ہونے کے لیے ہمیں یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ ہم کیوں کھڑے ہوں، ہمیں کھڑا ہونا ہے. یہ ایک ادب اور احترام کا خوبصورت ایک سلسلہ ہے جس کو جاری رہنا چاہیے. اور یہ نجم الثاقب میں موجود ہے، یہ فرامین میں موجود ہے. آج کی ریت پہ لازم ہے امام زمان علیہ السلام کے نام پہ کھڑے ہوں. معصومین صاحب رجت پکار کر کھڑے ہو جائے کرتے تھے. معصومین قائم آل محمد کا نام آنے پہ. اور یہ بھی یاد رکھیے گا، اس گھر کا یہ مقتا ہے، اس دین کا یہ حاصل ہے کہ جس نے آ کے غدیر میں اعلان دین تو ہوا ہے، نفاذ دین نہیں ہوا. اعلان ضرور ہوا، حجت تمام ضرور ہوئی، مگر نفاذ نہیں ہو سکا. تو نفاذ کا کام اسی شہزادے کا ہے، اسی بادشاہ نے آ کے نفاذ کا سلسلہ سر انجام دینا ہے. تو اسی لیے اس کے نام پہ کھڑے ہونے میں سوچنا نہیں چاہیے بلکہ کھڑے ہونا چاہیے ہمارے. اب آپ یہاں غور کریں، مجھ سمیت ہم سب غور کریں، جس کے نام کے لیے کھڑے ہو جانا ہے اس کا مقام کیا ہوگا. بڑی اہم بات ہے. جس کا نام اتنی منزلت کا حامل ہے کہ کوئی پکارے، بندہ خود پکارے، یعنی نام بھی نہیں، لقب. نام کی تو ممانعت ہے، لقب لفظ قائم اجل اللہ تعالیٰ فرج سے، یعنی یہ پکارنے پہ کھڑا ہونے کا اگر حکم ہے تو مقام کیا ہوگا. ہماری ادراک سے، ہماری عقلوں سے ماورا ہے. ہم نہیں جانتے اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے. جس کو اللہ اتنا بلند مقام عطا کرے کہ ہر دور کی حجت پہ لازم ہو، وہ اس آنے والے شہزادے کا تعارف کرائے. ہمارا فرزند آئے گا، ہمارا رخت جگر آئے گا، ہمارا بیٹا آئے گا. حتیٰ کہ انبیاء، قصص الانبیاء پڑھ کے تو دیکھیے، انبیاء تعارف کراتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اللہ کا ایک نمائندہ آئے گا زمین پر. جناب عیسیٰ علیہ السلام آج بھی چوتھے آسمان پہ انتظار میں بیٹھے. عام ہستی تھوڑا ہے. تو یقیناً ان کے نام پہ کھڑے ہونا ہم سب پہ لازم ہے. تو اسی کے ساتھ آج کا یہی ایپیسوڈ انشاءاللہ آپ سب کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہوگا. اور یقیناً آپ اس پہ غور و فکر کریں گے کہ جس کے نام کا احترام اتنا ہوگا اس کے مقام کا احترام کتنا ہوگا. اس لیے تو فرمایا من مات ولم یعرف امامت زمانے ہی ماتم میتۃ الجاہلیہ. اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے. خداوند متعال آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور خداوند متعال اپنی حجت یعنی اپنی نعمت عظمیٰ آپ کی جھولیوں میں ڈال دیں تاکہ آپ زمین پر چلتے پھرتے سلمان نظر آئیں، محسم نظر آئیں، بوزر نظر آئیں، کمبن نظر آئیں اور جناب فضا نظر آئیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بقائمہم اجل اللہ تعالی فرج.